صفحے کی آخری لائن سورۃ النساء کی آیت نمبر 112 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ رب العزت کا آپ پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منکم، تو ان میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا، ان یضلوا، یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دے، وما یضلون، اور وہ آپ کو بہکا نہیں سکتے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یضرونک من شیء، اور نہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، من شیء، ذرہ برابر بھی، کچھ بھی. وانزل اللہ علیک الکتاب، نازل کیا اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب کو، والحکمہ، اور حکمت کو، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھایا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ایک منافق نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد وہ سامان یہودی کے گھر کے اندر چھپا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس مقدمہ پہنچا تو سارے جو منافق تھے وہ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ یہ چوری یہودی نے کی ہے، منافق نے ایسا کام نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے ایسے بات پیش کی، امام الانبیاء نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ سچ ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، چوری اس منافق نے کی ہے، یہودی نے چوری نہیں کی. اس منافق نے چوری کرنے کے بعد اس آدمی کے گھر کے اندر مال چھپا دیا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمایا اگر اللہ رب العزت کا آپ پر فضل نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت نہ ہوتی. تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ وہ آپ کو بہکانے کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ آپ کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے آپ پر فضل فرمایا، آپ پر رحمت فرمائی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وما یضلون، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، آپ کو بہکا نہیں سکتے، الا انفسہم، مگر وہ اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے ہی لیے آخرت کا جو ایندھن ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ وما یضرونک من شیء، فرمایا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کو سمجھنا ثواب ہے۔ فرمایا اس قرآن پاک کو جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے غم اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ والحکمت، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا اس طرح احادیث مبارکہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، قرآن پاک کا معنی اور تفسیر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن حدیث کا جو الفاظ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جو معانی ہے مفہوم ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس طرح جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اصل کے اندر وہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن حدیث کے بغیر انسان کو قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب قرآن پاک کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، پہلے بھی مرتبہ ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ فجر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کتنے ہیں، رکوع کیا ہے، رکوع کے اندر کیا کرنا ہے، اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اسی وقت انسان کو سمجھ آئے گا جب آپ حدیث مبارکہ پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو گے۔ اگر آقا کی سیرت کا انکار کر دو گے، فرمایا قرآن پاک کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کے اندر حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ اب کتنی زکات ادا کرنی ہے؟ سونے کی زکات کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، بھینسوں کی کیا ہے، بکریوں کی کیا ہے، بھیڑوں کی کیا ہے، مکان کی کیا ہے، اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی نازل فرمائی، حکمت بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے۔ حج کا قرآن پاک کا تذکرہ ہے وَلْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ جب آپ کیا کریں، حج کریں تو اللہ کے رب العزت کے گھر کا طواف کریں۔ اب کیسے طواف کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، کون سے فرائض ہیں، کون سے واجبات ہیں، مستحبات کون سے ہیں، حج کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کیسے دم لازم ہوتا ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ فرمایا اگر آپ حدیث کو، سنت کو چھوڑ دو گے تو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی سنتے، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو بولتے ہیں یہ اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی زبان سے نکالتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور فرمایا ہم نے آپ کو سکھایا وہ جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو علم بھی بہت زیادہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ قیامت والے دن تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا اللہ رب العزت تو آپ پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، آپ کی سیرت کے اوپر چلنا نہیں چاہتا، فرمایا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ انسان اپنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قبول کرے گا وہ جنتی بن جائے گا، جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انکار کر دے گا، دین سے انکار کرے گا، فرمایا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا بلکہ اپنی ہی آخر برباد کر رہا ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔